جی دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے آئنسٹائن صرف تھیوریز کا نہیں بلکہ دل کے معاملات کا بھی جینیس تھا۔ جی ہاں، اس کے پاس تھیوریز اور گرل فرینڈز دونوں کا بہت بڑا کلیکشن تھا۔ اگر یہ مسالے دار کہانی آپ نے مس کی ہے تو ضرور دیکھنا میرے چینل پہ جا کے، لنک اوپر آئی بٹن اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا، کیونکہ آج ہم اس آئنسٹائن کی بات کر رہے ہیں جس کا دماغ بھی اس کے دل کی طرح انتہائی وسیع اور یونیک تھا، جس سے وہ میتھمیٹکس کی ایکویشنز کو اپنے کمرے میں اڑتا ہوا ویژولائز کر لیتا تھا۔ میتھس اور فزکس کی امیجینیشنز تو اس کے لیے بس حلوہ ہی تھیں۔ آخر ایسی کیا خوبی تھی جو اس کے دماغ کو اتنا یونیک بنا گئی؟ اور آپ بھی آئنسٹائن کی طرح کا دماغ پانا چاہتے ہیں تو ایسی کون سی ہیبٹس اپنے اندر ڈیولپ کریں تو پھر آپ بھی جینیس کہلائیں گے؟ تو یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دینا، اگر دل کیا تو لائک کر دینا، زیادہ موڈ اچھا ہوا تو کمنٹ کر دینا۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا۔ ان کی دی گئی تھیوریز جیسا کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ، انرجی میس ریلیشن شپ اور یونیفائیڈ میس تھیوری نے فزکس کی دنیا کے دروازے کھول دیے اور بڑے بڑے سائنسدانوں کو دنگ کر دیا۔ اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا کہ آئنسٹائن کے پاس ایسا کیا ایکسٹرا آرڈینری ہے جو کامن ہیومن کے پاس نہیں ہے، اس لیے لوگ چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے دماغ پہ ریسرچ کی جائے۔ 76 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے 17 اپریل 1955 کو پرنسٹن ہاسپٹل میں آئنسٹائن کی ڈیتھ ہوئی تو ڈاکٹر تھامس ہیروی نے آئنسٹائن کے برین کو نکال لیا، کیونکہ اسے یہ کیوریوسٹی تھی کہ دنیا کے اس بڑے سائنسدان کے برین میں ایسے کیا ہیرے جواہرات لگے ہیں۔ بہرحال کچھ دن بعد پرنسٹن ہاسپٹل کے ہیڈز کو ڈاکٹر تھامس کی اس حرکت کا پتہ چلا۔ انہوں نے اسے جاب سے ہی فائر کر دیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ انلیگل ایکٹ تھا۔ لیکن ڈاکٹر ہیروی اتنی جلدی کہاں باز آنے والا تھا۔ اس نے آئنسٹائن کے بیٹے ہینس آلبرٹ سے بہت انسسٹ کرنے کے بعد یہ پرمیشن لے ہی لی کہ وہ اس کے سپر انٹیلیجنٹ فادر البرٹ آئنسٹائن کے یونیک برین پر ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ ایکچولی ڈاکٹر ہیروی پیتھولوجسٹ تھے اور پوسٹ پارٹم کرنا جانتے تھے۔ انہوں نے آئنسٹائن کے برین کو پریزرو کر لیا اور وہ اسے پینسلوینیا کے سٹی فیلاڈیلفیا لے گئے۔ وہاں انہوں نے اس برین کو 240 سیپریٹ پیسز میں کنورٹ کر لیا، مطلب کاٹ دیا، اور ہر ایک پیس کو الگ جار میں پریزرو کیا۔ پیسز میں ڈیوائیڈ کرنے سے پہلے انہوں نے اس برین کے بہت سے فوٹوز لیے اور پھر جن جارز میں محفوظ کیا انہیں اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ ڈاکٹر ہیروی کی وائف کو ان کی اس حرکت سے بہت نفرت تھی اور وہ کہتی تھی کہ وہ اس برین کو اٹھا کر کہیں پھینک دیں گی، اور اس بات کو لے کر ان کا جھگڑا بڑھتا ہی چلا گیا کہ آخر کار ان دونوں کی ڈیورس ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد ڈاکٹر ہیروی یہ برین لے کر کینسس کے شہر وکیٹا چلے گئے اور ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر سلیکٹ ہو گئے اور وہاں اپنے فری ٹائم میں پھر سے آئنسٹائن کے برین پر ہی ریسرچ کرتے رہتے تھے۔ بہت عرصہ بیت گیا بٹ وہ اس کے بارے میں کسی کنکلوژن پر نہ پہنچ پائے۔ ڈیفرنٹ جاب سوئچ کرنے اور لاس آف انٹرسٹ کی وجہ سے ان کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا اور آخر کار انہیں ایک پلاسٹک فیکٹری میں کام کرنا پڑ گیا۔ ایٹ دی اینڈ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان ڈیفرنٹ پارٹس آف برین کو دنیا کے ڈیفرنٹ نیورولوجسٹ کے پاس بھیجا جائے۔ 1985 میں ہسٹری میں فرسٹ ٹائم آئنسٹائن کے برین پر ایک اسٹڈی پبلش کی گئی، یعنی کہ 1955 سے 1985 تک ڈاکٹر ہیروی اس برین کو لیے مارے پھرتے رہے اور 30 سال کے بعد فائنلی ان کے ہاتھ کوئی سالڈ فیکٹ لگا، اور اگلے 20-25 سال دنیا بھر کے کئی نیورو پیتھولوجسٹ اس سپر برین پر اسٹڈی کرتے رہے اور بہت سے پیپرز پبلش کیے جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین نارمل برین سے کتنا ڈیفرنٹ ہے، اور سب سے بڑا ڈیفرنس برین کے کارپس کیلوسم نامی حصے میں پایا گیا۔ برین کے دو پارٹس ہوتے ہیں، لیفٹ اور رائٹ۔ لیفٹ برین ہماری باڈی کے رائٹ پارٹس کو کنٹرول کرتا ہے اور رائٹ برین باڈی کے لیفٹ پارٹس کو کنٹرول کرتا ہے۔ 90% ہیومنز کا لیفٹ برین بولنے، سیکھنے اور لکھنے کے کام کو کنٹرول کرتا ہے، بٹ رائٹ برین کریٹیوٹی پر فوکس کرتا ہے، لائک شیپس کو سمجھنا، آرٹ اینڈ میوزک کی انڈرسٹینڈنگ وغیرہ۔ برین کے دونوں پارٹس جس حصے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اسے کارپس کیلوسم کہا جاتا ہے۔
اور آئنسٹائن کا کارپس کیلوسم نارمل ہیومن سے زیادہ وائڈ تھا، مینز لیفٹ رائٹ برین کے درمیان کنیکٹیوٹی زیادہ سٹرونگ تھی، اس لیے ان کی کریٹیو اور انالیٹیکل ایبیلٹیز بہت انہینس تھیں۔ اور مزید یہ کہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے کافی مختلف تھا، ان کے برین میں نارمل سے زیادہ نیورونز ڈینسٹی تھی۔ اب میرے اور آپ کے دماغ میں آلموسٹ 1 بلین نیورونز ہیں، لیکن آئنسٹائن کے پاس اس سے 17% زیادہ نیورونز تھے، اس لیے برین کا پروسیسنگ پاور اور ایفیشنسی لیول بہت زیادہ تھا، تو ان کی میتھمیٹیکل پاور بھی ہائی تھی اور وہ چیزوں کو اپنے دماغ میں زیادہ عرصے تک ریٹین بھی کر سکتے تھے، مطلب میموری بہت اچھی تھی۔ آئنسٹائن کے برین کا وزن 1230 گرام تھا، لیکن نارمل انسانوں کا آلموسٹ 1400 گرام ہوتا ہے۔ ان کے برین کی لائنز بہت تھن تھیں، جس کی وجہ سے نیورونز کا فلو بہت زیادہ تھا، اس لیے تو وہ بہت مشکل کیلکولیشنز کو پیج اور پین کے بغیر اپنے مائنڈ میں ہی سالو کر لیتے تھے۔ اب بہت سے سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ آئنسٹائن کے پاس ایسا دماغ تو پیدائشی تھا، لیکن کچھ عادات سے اپنے دماغ کو اس طرح کا کیا جا سکتا ہے، کچھ سرپرائزنگ ایکٹیویٹیز سے شروعات کی جا سکتی ہے۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی، بلکہ بہت سے نیورولوجسٹ ایسا کہتے ہیں۔ MRI کے ریزلٹس اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، اور نیچر جیسے جرنل میں ایسی اسٹڈیز کو پبلش کیا گیا ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز لائک جگلنگ کرنا، میوزک بجانا اور دونوں ہاتھوں سے لکھنے کی پریکٹس کرنا، یہ سب دماغ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ورک آؤٹ ہے۔ جگلنگ سے آپ کی ہینڈ اور آئی کوآرڈینیشن اور فوکس امپروو ہوتا ہے، جو دماغ کو ملٹی ٹاسکنگ اور کنسنٹریشن میں مدد دیتا ہے۔ میوزک دماغ کے دونوں حصوں کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، کریٹیوٹی اور میموری کو انہینس کرتا ہے۔ آئنسٹائن کی اگر زندگی پہ نظر دوڑائی جائے تو وہ وائلن بجایا کرتے تھے، اور دونوں ہاتھوں سے لکھنے سے برین کی نیورل کنیکشنز بنتے ہیں اور سپیڈ اور مینٹل فلیکسیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آئنسٹائن کا یہ انتہائی گولڈن برین امریکہ کے شہر فیلاڈیلفیا میں ایک میڈیکل میوزیم، مٹر میوزیم میں پلیسڈ ہے، جہاں اسے گلاس سلیبز کے اندر ڈیفرنٹ پیسز میں سجا کر رکھا گیا ہے اور ہر کوئی جا کر دیکھ سکتا ہے۔